ناظرین السلام علیکم. آج ہم حضرت ہارون علیہ السلام سے متعلق گفتگو کریں گے. آپ نے کل دیکھا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق کچھ واقعات آپ کے سامنے بیان کیے تھے اور مکمل کیے تھے. ان واقعات میں حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر بھی آیا تھا. حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب نبوت سرفراز کی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی تھی اور آپ کو ان کا وزیر مقرر کیا تھا، یعنی آپ کو ان کا ایک طرح سے مددگار مقرر کیا تھا، مگر آپ بھی پیغمبر ہیں. آپ کو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم تھیں، لیکن بعض روایات کے مطابق ان کا نام یوکبد بھی آتا ہے. لہٰذا یوکبد یا مریم اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، مگر حضرت ہارون علیہ السلام نے اسی گھر میں آنکھ کھولی تھی جس گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. چونکہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے ہیں، لہٰذا آپ تو اس وقت 3 سال کی عمر کو پہنچ گئے تھے جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے، اور اس وقت فرعون نے یہ ڈیسیجن لیا تھا کہ ہر بچے کو قتل کر دیا جائے. حضرت ہارون علیہ السلام بڑے ہی سعادت مند پیغمبر ہیں اور آپ اپنے والدین کے بھی بڑے فرما بردار تھے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے مصر سے روانہ ہوئے، جیسا کہ کل آپ نے دیکھا تھا، مصر سے جب وہ مدین کی طرف گئے اور واپسی میں جب کوہ طور سے آپ کو وہ نبوت کا تحفہ ملا، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ، تو جو فرعون کی جانب مجھے بھیج رہا ہے، تو میرا بھائی ہارون جو ہے وہ بڑا فصیح البیان ہے، یعنی اس کو بیان کرنے کا بہت اچھا ہنر آتا ہے، بڑی حکمت کے ساتھ وہ گفتگو کرتا ہے، بڑے اچھے پیمانے میں اور گفتگو کرتا ہے، تو یا اللہ تو میری مدد کے لیے اسے بھی نامزد کر دے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ درخواست قبول فرمائی اور اسی وقت حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا. گویا یہ تاریخ کے اندر ایک بڑے اہم نبی ہیں جن کو دوسرے نبی کی درخواست منظور ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت پر سرفراز فرمایا. حضرت ہارون علیہ السلام کو جیسے ہی نبوت عطا ہوئی تو ظاہر ہے کہ وحی کے ذریعے سے، فرشتے کے ذریعے سے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی اس کی اطلاع دے دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور میں جو خطاب کیا وہ فرمایا کہ میں تمہیں یہ نشانیاں دے رہا ہوں، جاؤ تم اور تمہارا بھائی یعنی حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس جاؤ، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، اسے جا کر میرا پیغام دو اور اسے یہ بھی بتاؤ کہ بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کر دیں. حضرت ہارون علیہ السلام کو جب نبوت کی اطلاع ملی اور وہاں سے کوہ طور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے شہر کی جانب، مصر کی جانب روانہ ہوئے، تو کوہ سینا کے اوپر حضرت ہارون علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، آپ کو گلے سے لگایا، اور پھر وہاں سے آپ دونوں پیغمبر فرعون کے دربار میں پہنچے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کو لے کر اس جگہ سے، فرعون کے چنگل سے نکلے اور پھر وادی سینا میں صحرا کے اندر آپ قیام پذیر ہوئے، وہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام کا ایک بڑا اہم امپورٹنٹ ایک رول جو سامنے آتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر، اس وقت جب فرعون کی آزادی سے بنی اسرائیل کو نجات مل چکی تھی، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر 30 دنوں کے لیے بلوایا. گویا 30 دنوں کا ایک اعتکاف تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت دی گئی، بلایا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی غیر موجودگی میں اپنی قوم کے لیے نگہبانی اور نگرانی کے فرائض حضرت ہارون علیہ السلام کو سونپ کر گئے کہ میں کوہ طور پہ جا رہا ہوں اور میری غیر موجودگی میں آپ اس قوم کا خیال رکھیں گے کہ کہیں یہ شرک میں مبتلا نہ ہو جائے. حضرت ہارون علیہ السلام ان کی غیر موجودگی میں وہاں پر معمور ہوئے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 دن کے لیے بلایا تھا، لیکن 10 دن اور بڑھا کر 40 دن تک اللہ تعالیٰ نے انہیں کوہ طور پہ روکے رکھا. کوہ طور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک تختی دی گئی جس میں کہ 10 ہدایات لکھی ہوئی تھیں، جنہیں عرف عام میں 10 کمانڈمنٹس کہا جاتا ہے. وہ 10 ہدایات جو بنی اسرائیل کو دی گئیں، ہدایات یعنی حکمت اور شریعت دی گئی. یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں صحرا میں یہ معاملہ ہوا
کہ یہاں پر بنی اسرائیلیوں میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا سامری. اس نے ان لوگوں سے کہا کہ ہم اس ایک اللہ کی بندگی کر کر کے تو اب بیزار ہو گئے، تو کیوں نہ ہم ایک گائے کا بچڑا بنائیں اور اس کی پوجا کریں. چنانچہ اس نے سب لوگوں سے زیورات اور سونا اکٹھا کیا اور اس سونے کو پگھلا کر ایک بچڑا بنایا اور اس بچڑے کی عبادت میں سب کو لگا دیا. حضرت ہارون علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو شرک میں اور بت پرستی میں ملوث ہو رہے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام نے اس کو بھی اور ان قوم کے چند افراد جو اس کے اندر شامل تھے ان کو روکنے کی کوشش کی، لیکن حضرت ہارون علیہ السلام کے قتل کے وہ درپے ہو گئے. لہٰذا حضرت ہارون علیہ السلام نے اس بات میں زیادہ بہتری انہیں نظر آئی، زیادہ مصلحت نظر آئی کہ خاموشی اختیار کی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے اور دیکھا کہ میری یہ قوم جو ہے وہ بچڑے کی پوجا کر رہی ہے، تو غصے میں آ کر انہوں نے وہ اللہ تعالیٰ سے لی گئی جو تختیاں تھیں وہ پھینک دیں اور وہ تختیاں ٹوٹ گئیں. اور آپ نے غصے سے آ کر حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کے بال کو پکڑ لیا اور کہا کہ میں چلا گیا تھا اور آپ نے میری قوم کی حفاظت نہیں کی. حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بھائی میرے بال نہ پکڑ، میں تو مجبور تھا، میں نے ان کو بہت سمجھایا لیکن یہ میرے قتل کے درپے ہو گئے تھے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ رفع ہوا، آپ نے وہ تختیاں سنبھالیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سارے افراد جو اس بچڑے کی پرستش میں اور اس کی بندگی میں ملوث تھے، اللہ کے حکم سے ان سب کو قتل کر دیا گیا. یہ ایک بڑا اہم واقعہ ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کے سامنے جو پیش آیا. اس سے اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام جو طبیعت کے اندر فصیح البیان ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے صبر کرنے والے اور بڑے نرم طبیعت کے انسان تھے، نرم طبیعت کے پیغمبر تھے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بالمقابل اگر دیکھا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ غصے والے اور بڑی جلالی طبیعت کے پیغمبر تھے. حضرت ہارون علیہ السلام کے جو زندگی ہے اس میں تورات ہی سے ہمیں زیادہ تر اشارے ملتے ہیں. قرآن مجید میں بہت کم تذکرہ ہے اور جو باتیں آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں اس میں زیادہ تر تورات سے یہ لی گئی ہیں. آپ کے 4 بیٹے تھے اور آپ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام ہارون علیہ السلام سے آپ کی 5ویں آسمان پر ملاقات ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور بنی اسرائیل میں پھر ایک اور پیغمبر تورات کے مطابق آتے ہیں. یہ جو فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ مشہور ایک عمارت ہے جس میں کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا مقبرہ موجود ہے. آپ کی عمر مبارک جب آپ کا انتقال ہوا 123 برس تھی. کل ہم انشاءاللہ تعالی حضرت داؤد علیہ السلام سے متعلق گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے زبیر احمد کو اور قصص الانبیاء کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.